الملک کا معنی ہے حقیقی بادشاہ. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. بس بہت بلند ہے اللہ جو سچا بادشاہ ہے، اصل بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ ہے، جس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، عزت والے عرش کا مالک، عزت والے عرش کا رب. اگر دیکھا جائے تو دنیا میں جتنے بھی بادشاہ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کا بادشاہ ہے. وہ بادشاہ جس کے حکم پر تمام کائنات چلتی ہے، جو بلا روک ٹوک ہر چیز پر اپنا حکم نافذ کر سکتا ہے اور اسے اس میں کوئی روکنے والا نہیں. حقیقت یہ ہے کہ سب تعریف اسی کے لیے ہے، سب امور اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، اور اس کی بادشاہت کوئی عام بادشاہت نہیں ہے. وہ عرش پر بلند ہے، اور عرش ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اللہ کی کرسی کے سامنے ایسے ہیں جیسے ایک وسیع صحرا میں ایک چھوٹی سی مندری، ایک چھوٹا سا رنگ، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے وہ کرسی ایک چھوٹے سے رنگ کی طرح. آپ سوچئے کہ وہ عرش کتنا بلند ہے اور جو خود اس پر مستوی ہے وہ کتنا بڑا ہے، کتنا عظیم ہے. وہ ہے ہمارا رب، ہمارا مالک اور حقیقی بادشاہ. اور اس دنیا میں جتنے بھی کام امور پاتے ہیں، جتنی بھی چیزیں چل رہی ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، دراصل وہ سب اسی کے حکم پر چل رہا ہے اور اس پر اسی اکیلے کا فیصلہ نافذ ہے. وہ ہر چیز کو سنتا ہے، دیکھتا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق چلاتا ہے. وہ ہر چیز کے پوشیدہ اور ظاہر سے آگاہ ہے. وہ جس کو جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور جس سے جو چیز چاہتا ہے روک لیتا ہے. وہ جس کو جیسے جتنا چاہے بدلہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے اور جس سے چاہے رزق روک لیتا ہے، جس کو چاہے زندگی دیتا ہے اور جس سے چاہے زندگی واپس لے لیتا ہے اور اس کو موت دے دیتا ہے. یہ ہے ہمارا رب، حقیقی بادشاہ. قرآن مجید میں سورۃ الحشر کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک. وہ اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، الملک حقیقی بادشاہ ہے، القدوس پاکیزہ نہایت پاک، السلام سراسر سلامتی، المؤمن امن دینے والا، المہیمن نگہبان، العزیز زبردست، غالب الجبار سب پر غالب، المتکبر سب سے بڑا بن کر رہنے والا. سبحان اللہ پاک ہے اللہ، عما یشرکون ان سب چیزوں سے جنہیں وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہیں اچھے اچھے نام، اور ان ناموں میں سے ایک خوبصورت نام الملک ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آغاز یوں کرتے اللہم انت الملک لا الہ الا انت. اے اللہ تو ہی بادشاہ ہے، تو ہی اصل بادشاہ ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں. اور یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بادشاہت کا اعتراف کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زمین کو مٹھی میں لے لے گا اور آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا انا الملک انا الملک، میں ہوں اصل بادشاہ، میں ہوں اصل بادشاہ. اینا ملوک الارض، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ اور اس دن بادشاہت صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہوگی. الملک یومئذ للہ، آج حکومت، بادشاہت، اختیار، اقتدار، قبضہ سب صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا 1/3 حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں انا الملک انا الملک، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں بادشاہ. کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اسے قبول کر لوں؟ یعنی بادشاہ حقیقی جو عرش عظیم کا مالک ہے وہ ہمیں پکارتا ہے اور ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس سے مانگیں اور وہ ان سب کو عطا کرے جو وہ چاہیں. کون ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں؟ اور یہ اعلان مسلسل طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے. تو اس وقت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا تعارف الملک کے طور پہ کرواتے ہیں کہ بندو یاد رکھو میں ہوں تمہارا حقیقی بادشاہ. اور جو حقیقی بادشاہ ہے وہ بادشاہ مطلق ہے، ایبسولیوٹ اتھارٹی ہے اس کے پاس. وہ جو جب جیسے چاہے کرے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بہت برکت والا ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا کنٹرول ہے، بادشاہت ہے، اور وہ ہر چیز پر پورا اختیار رکھتا ہے، پوری قدرت رکھتا ہے. سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ شریک فی الملک، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے. یعنی وہ صرف زمین کا نہیں بلکہ آسمانوں کا بھی بادشاہ ہے، اور آسمانوں میں جو مخلوق رہتی ہے اور جو کچھ بھی اس نے بنایا ہے ان سب کا بادشاہ حقیقی ہے. وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور وہ ایسا بادشاہ ہے جس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی اس کے اقتدار میں کہیں سے بھی شریک نہیں. وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اس کی بادشاہت میں کوئی بھی شریک نہیں، یعنی مکمل اختیار رکھنے والا. دنیا میں بادشاہ یا جہاں بھی صاحب اقتدار لوگ ہوتے ہیں
تو وہ بعض اوقات دوسروں کے مشورے کے ساتھ چلتے ہیں، دوسروں کی مدد کے ساتھ چلتے ہیں. ان کی حکومت کو چلانے کے لیے ایک فوج چاہیے ہوتی ہے، خزانہ چاہیے ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز کے اوپر مکمل اختیار رکھتا ہے. اسے کسی کی بھی مدد اور کسی کے بھی خزانوں کی ضرورت نہیں، تمام کے تمام خزانے اس کے اپنے ہاتھ میں ہیں. پھر یہ ہے کہ دنیا میں جب کسی کو بادشاہت ملتی ہے تو ایک محدود وقت کے لیے ملتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ہمیشہ سے بادشاہ اور ہمیشہ رہے گا. پھر یہ کہ دنیا کے بادشاہوں سے بہت سی چیزیں اوجھل رہتی ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہوتی. بعض اوقات ان کے فیصلے عدل و انصاف پر مبنی نہیں ہوتے، بعض اوقات وہ فیصلے کر لیتے ہیں لیکن ان کے فیصلے نافذ ہی نہیں ہوتے، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ہر فیصلہ علم اور حکمت پر مبنی ہوتا ہے اور اس کا ہر فیصلہ نافذ ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ وہ حکم دے اور اس کا حکم مانا نہ جائے، وہ کسی کو کچھ کہے اور اس کی تابعداری کی نہ جائے. ہاں، وقتی طور پر اگر انسان کو کچھ اختیار حاصل ہے تو وہ بھی بہت محدود ہے اور اس کے بارے میں بھی اس سے پوچھا جائے گا. تو بحیثیت مسلمان ہمارا اس بات پر پورا یقین اور پورا ایمان ہونا چاہیے کہ اصل بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، اور اگر زمین پر اللہ نے مجھے کسی بھی معاملے میں کچھ بھی اختیار دیا ہے تو صرف یہ وقتی ہے اور اس کا بھی حساب ہونے والا ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ہی حقیقی بادشاہ ہے. سورۃ المؤمنون میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ. ان سے پوچھئے، بتاؤ بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے؟ بادشاہ کون ہے اور وہ کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں مل سکتی. سورۃ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. پاک ہے وہ اللہ، وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، ہر چیز پر وہ چھایا ہوا ہے، ہر چیز پر غالب ہے، ہر چیز پر اس کا حکم چلتا ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اسی کے پاس پہنچو گے. پھر وہ تم سے حساب لے گا، تم سے پوچھے گا. اور جہاں تک اختیارات کا تعلق ہے تو دنیا میں جتنے بھی بادشاہ ہیں ان کے پاس جو بھی خزانے ہیں وہ محدود ہیں اور وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور ان کو بھرنے کے لیے انہیں مختلف وسائل اختیار کرنے پڑتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کو خرچ کرنے کے لیے کسی سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، اسے رات دن کی بخشش کم نہیں کرتی، وہ دن کو بھی دیتا ہے، وہ رات کو بھی دیتا ہے، اور یہ دینا اس کے خزانوں میں کمی نہیں کرتا. آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب اس نے آسمان و زمین پیدا کیا اور جب سے پیدا کیے اس نے کتنا کچھ خرچ کیا؟ یعنی جب سے یہ دنیا بنی ہے اس نے کیا کچھ نہیں دیا، وہ دیتا ہی چلا جا رہا ہے. عام طور پر دنیا میں وقتی طور پر جب کسی کو اقتدار ملتا ہے یا بادشاہت ملتی ہے تو اس کے پاس جو بھی خزانہ ہوتا ہے یا خرچ کرنے کو ہوتا ہے وہ محدود ہوتا ہے، اور بعض اوقات خرچ کرنے کے بعد وہ ختم بھی ہو جاتا ہے، اور اس خزانے کو بھرنے کے لیے مختلف طرح کے ہیلے کرنے پڑتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کسی کا بھی محتاج نہیں، وہ دن رات خرچ کرتا ہے لیکن اس کے خزانوں میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے اور وہ اس میں سے دن رات خرچ کرتا ہے، لیکن تمہیں معلوم ہے کیا کہ جب سے اس نے آسمان و زمین پیدا کیے ہیں اس نے کتنا خرچ کیا ہے؟ اس نے بھی اس میں یعنی اس وقت سے خرچ کرنے نے اس میں کوئی کمی نہیں کی، یعنی اس کا ہاتھ پھر بھی بھرا ہوا ہے، وہ جتنا بھی دیتا چلا جائے اس کے خزانے کم نہیں ہوتے. وہ کسی کا محتاج نہیں، اسے کسی سے قرض نہیں لینا ہوتا، اسے کسی سے لے کر نہیں دینا، وہ پوری طرح مالک بھی ہے اور پھر بادشاہ بھی ہے. پھر فرمایا کہ اس کا عرش پانی پر ہے اور اس کے دوسرے ہاتھ میں ترازو ہے جسے وہ جھکاتا اور بلند کرتا رہتا ہے، یعنی جیسے جس چیز میں چاہے تصرف کرے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے. اس کے برعکس بندوں کی بادشاہت بہت محدود ہے، وقت کے اعتبار سے بھی اور ان کے پاس جو اختیارات ہیں اس کے اعتبار سے بھی. لیکن کتنی حیرت کی بات ہے کہ ہم اگر دنیا میں کسی کے پاس کچھ بھی اختیار ہو تو اس سے فوراً مروب ہو جاتے ہیں، اس سے ڈرنے لگتے ہیں، اس کی مرضی کی بات کرنے لگتے ہیں. لیکن اس کے برعکس اللہ سبحانہ وتعالی جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے اور ہر چیز کا اختیار اس کے پاس ہے، ہم اس سے ڈرتے نہیں، اس کے آگے جھکتے نہیں. یہ کس قدر ناسمجھی کی بات ہے، اور بات وہی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے خود فرمائی وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ حق ہے اس کی قدر کرنے کا. والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامت، اور زمین ساری کی ساری اس کے قبضے میں ہوگی قیامت کے دن. والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، یعنی ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اختیار میں ہے. اس کے باوجود ہم پوری طرح اس کے آگے نہیں جھکتے، پوری طرح اس کے طریقوں پر نہیں چلتے، اس کو راضی کرنے کی فکر نہیں کرتے. اور اس کے برعکس جن کے پاس محدود اختیارات ہیں، چونکہ وہ ظاہر سامنے نظر آتے ہیں اس لیے انہی سے مروب ہو جاتے ہیں، اور اللہ جو الملک الحق ہے، حقیقی بادشاہ ہے، اس کو بھول جاتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جیسی قدرت بھی کسی کے پاس نہیں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ علماء یہود میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے محمد، ہم تورات میں پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو ایک انگلی پر اٹھا لے گا اور زمین کو ایک اور انگلی پر اٹھا لے گا اور درختوں کو ایک انگلی پر اور پانی اور مٹی کو ایک انگلی پر اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر، اور پھر فرمائے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں بادشاہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس عالم کی بات سنی تو آپ مسکرا دیے، اور دراصل یہ مسکراہٹ اس یہودی عالم کی تصدیق کے طور پر تھی. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون.
اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے، اور ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی، اس کے ہاتھ میں ہوگی، اور آسمان دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ ان لوگوں کے شرک سے بالکل پاک اور بلند تر ہے، یعنی لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت کو اس طرح محسوس نہیں کرتے جس طرح کرنا